حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں ابرار الحق قاسمی، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ہمارے ویڈیوز آئے ہیں جس میں ہم مسلسل جنوں کے حقیقت، جنوں کی دنیا، اسی طرح جنوں کے نام وغیرہ کے اوپر بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں۔ اسی طرح جنوں کے ہمزاد کس کو کہا جاتا ہے، یہ تمام چیزوں کے اوپر میری ویڈیو اویلیبل ہے۔ اور میں پھر آج اسی طرح کی کچھ سوالات لے کر کے حضرت کی خدمت میں آیا ہوں، اور یہ سوالات ہمارے سامعین کی طرف سے آیا ہے کہ حضرت اس کے اوپر بھی آپ ویڈیو بنائیں۔ تو میں آپ سامعین کے ریکویسٹ اور ان کے درخواست پر آج ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو چلیے میں حضرت سے براہ راست مخاطب ہوتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ آپ نے وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے سامعین ہیں جو مسلسل ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہی لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ اس طرح کے سوالات حضرت سے پوچھیے تاکہ ہم لوگ اس سے مستفید ہوں۔ تو ان کے طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں جس میں وہ نظر بد کے بارے میں پوچھا ہے۔ ایک سامعین کا پوچھنا ہے کہ نظر بد کے بارے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ نظر بد ہوتا ہے، حقیقت ہے یا ایک اسی طرح کی ہوائی بات ہے، تو یہ آپ بتلائیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، ابھی مولانا نے سوال کیا کہ نظر بد کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، اصلیت کیا ہے نظر بد کی، نظر بد کیا ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے، اصلیت ہے، اس کا وجود ہے، یا یوں ہی لوگ بولتے ہیں نظر لگ گیا نظر بد ہے۔ تو اس کے متعلق میں نے مستقل ایک ویڈیو بنایا ہے جو نظر بد کی حقیقت کے نام سے یوٹیوب پر موجود ہے۔ لیکن پھر بھی مولانا کا سوال ہے نظر بد سے متعلق چند، تو آج میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو حق اور سچ بتانے کی توفیق، اور ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عنایت فرمائے۔ تو مولانا نے پوچھا ہے کہ کیا نظر بد کی اصلیت ہے، حقیقت ہے، اس کی صورت کیا ہے قرآن اور حدیث کے سے۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، ہمارے اور آپ کے نبی سرور کونین تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف و مشہور حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے۔ صحاح ستہ کی کئی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق، کہ نظر بد حق ہے، نظر بد حق ہے، اور نظر بد انسان کو لگتا ہے، اور نظر بد لگنے کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث تھی جو صحاح ستہ کی کتابوں میں موجود ہے، جو میں نے بتایا مولانا۔ ماشاءاللہ، آپ نے حدیث پیش کی اس کے دلائل میں، اور اس میں کئی کتب احادیث میں جس کا روایت منقول ہے اور جو راویوں نے پیش کیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد لگنا حق ہے، اور اس سے کیا ہے لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ تو پھر اسی طرح کے ایک اور سوال ہے کہ کیا اللہ کے رسول کسی نظر بد کے مریض کو دیکھا ہو اور یہ بتلایا ہو کہ یہ نظر بد کی مریض ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ نے بولا ہو؟ جی مولانا، خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے۔ جی، جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کی عمر تقریباً
جو ہے لوگوں نے لکھا ہے کہ 16 یا 18 سال عمر تھی اس بچی کی، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، پیلا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، اس کے اوپر قرآنی آیت کا دم کرو، اسے نظر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بات اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کرائی ہے اور بتایا ہے کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے۔ تو نظر کی حقیقت کا جو ہے پتہ اس حدیث سے بھی چل رہا ہے۔ دوسری ایک اور اسی طریقے کی ملتی جلتی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ہی عموماً حضرت امہات المومنین کے یہاں جو محلے کی خواتین بچیاں آتی رہتی تھی، ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول کے گھر میں ایک بچی آئی، محلے کی یا بستی کی تھی، تو اس کے چہرے پہ داغ تھے۔ تو داغ دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے۔ اس داغ والی بچی کو بھی بتایا کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے، اسے قرآنی آیت سے دم کیا جائے۔ تو زرد چہرے کے زرد والی بچی کو دیکھ کر اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے، پھر دوسرے نمبر پر داغ والی بچی کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے، یہ دونوں حدیثیں واضح اور کھلم کھلا اس بات کی طرف تصدیق کر رہی ہے، اور یہ بات بتا رہی ہے یہ دونوں حدیثیں اور اللہ کے رسول کی یہ دونوں باتیں کہ نظر بد حق ہے، اس سے چہرہ بھی پیلا پڑتا ہے اور داغ دھبے بھی آتے ہیں چہرے پہ، اور بھی علامات بہت ہیں، لیکن یہ دو باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے خود واضح کیا کہ اسے نظر لگے، اسے قرآن آیت سے دم کیا جائے۔ اور میں آپ کے سوال سے الگ ہٹ کر کے ایک بات بتا دوں کہ نظر بد کا علاج قرآن کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اس کو دوا سے ٹھیک کر لیں، دوا سے نہیں ٹھیک کر سکتے۔ جڑی بوٹی سے ٹھیک کرنا چاہیں تو نظر بد کو نہیں ٹھیک کر سکتے۔ نظر بد کو قرآنی آیات یا اسماء حسنہ سے یا اللہ کے رسول کے احادیث سے یا دعائے مسنونہ سے ہی آپ نظر بد کا علاج کر سکتے ہیں۔ نظر بد کے لیے جو آپ چاہیں گے کہ ہم دریا اور سمندر جو ہے پورا اپچ ڈالیں، پانی نکال دیں اور یہ ٹھیک ہو جائے، ڈاکٹروں کی ساری دوائیاں ہیچ ہیں، اس نظر بد کے سامنے نظر بد کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اگر نظر بد ہے، اور اگر نظر بد تو جادو اور آسیب سے بھی بڑھ کے ہے مولانا، تو نظر بد ہے تو اس کے لیے جو ہے قرآنی آیت کا استعمال کرنا ہے اور اچھے معالج سے ملنا ہے، جو اللہ والے ہیں، اچھے عامل سے ملنا ہے، جن کے اچھے عامل لوگ انہیں سمجھتے ہیں، جن کے پاس جو کھلم کھلا جھاڑ پھونک کرتے ہیں انہیں اچھے عامل لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھے عامل انہیں کہا جاتا ہے جو قرآنی آیات پر دسترس رکھتے ہوں کہ اللہ کے کون سے کلام سے کس طرح کی بیماریوں میں شفا ہے۔ جو اچھے قرآنی آیت کے جاننے والے ہیں، جانکار ہیں، اچھی پکڑ اور دسترس رکھتے ہیں، تو وہ قرآن کی آیتوں سے دم کر کے ان کو پانی پھونک کر کے پلانے سے تو بڑی سے بڑی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہے، کینسر جیسی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں وہ پاور ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھا تھا نا، ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور اور قوت رکھا ہے کہ پہاڑ کے پتھروں کے اوپر رکھ دے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو اسے جو ہے قرآن سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، ابھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث پیش کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمایا کہ تمہیں نظر بد ہے، اور کسی امہات مومنین سے کہا کہ ان کو دم کیا جائے قرآنی آیات سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کی جائے، یہ علامتیں آپ نے 2 بتلائی ہے، اور بھی علامات ہو سکتے ہیں، بہرحال وہ بات بعد میں آئے گی۔ ابھی میں ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظر بد
کس شخص سے لگتا ہے, کیسے لوگوں کا نظر بد لگتا ہے, اور یہ نظر بد لگنے کے بعد کتنے دیر میں اس کا اثر لوگوں پہ ظاہر ہوتا ہے, کتنے دیر میں وہ اثر انداز ہوتا ہے, یہ ذرا تفصیل سے بتائیں گے. جی مولانا, آپ کا 2 سوال ہے ابھی. سب سے پہلا سوال ہے کہ نظر بد کس کا لگتا ہے. کس کا لگتا ہے اس کا کوئی تعین نہیں ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ جادوگر ہی ہو, سفلی عامل ہی ہو, اسی کا جادو لگے گا, یہ نظر لگے گی. نظر کسی شخص کی بھی نظر لگ سکتی ہے, کوئی بھی نظر لگا سکتا ہے, یہاں تک کہ ہے کہ باپ اور ماں کی نظر بھی اپنے اولاد کے حق میں لگ جاتی ہے. نظر کوئی بھی لگا سکتا ہے, یہ بات یہ ہو گئی. دوسری بات کہ نظر جو لگتی ہے اس کا اثر کتنے دیر میں ہوتا ہے, یہ بڑا معاملہ ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نظر کا اثر منٹوں سیکنڈوں میں بھی ہو سکتا ہے, منٹ کا سیکنڈ میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صحابی تھے جو نہا رہے تھے. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو صحابہ کرام لے کر آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا اس سے کیا ہوا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ غسل کر رہا تھا, ایک شخص نے دیکھا اور کہا کیا تیرا خوبصورت بدن ہے, کیا تیری خوبصورتی ہے, اس کے حسن اور جمال کی تعریف کی, اور یہ فوراً گر کر کے تڑپنے لگا, اس لیے آپ کے پاس اٹھا کر لایا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. اس کو کہا کہ اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دو اور اس سے غسل کراؤ, اور اس کو اس پانی کو بدن پہ جو ڈالا گیا انڈیلا گیا, اور وہ شخص جو ہے اٹھ کر کھڑا ہوا, شفا یاب ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کسی کی خوبصورتی دیکھنی ہو اور کسی کی کسی چیز کی تعریف کرنی ہو, یا حسن کی تعریف ہو, یا اس کے علم کی تعریف ہو, یا اس کے مقام کی تعریف ہو, یا اس کے عہدے کی تعریف ہو, یا اس کے کسی اور چیز کی بھی تعریف ہو سکتی ہے, گھر مکان, تو کہا کہ ماشاء اللہ بول دیا کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ منٹ کیا سیکنڈ میں بھی آپ نے دیکھا نا, اس نے کہا کیا خوبصورت جو ہے جسم ہے تیری بڑی ہے, اور وہ آدمی گر کر کے تڑپنے لگ گیا. تو منٹ کیا سیکنڈ میں بھی اثر کر سکتا ہے. جی مولانا, ماشاءاللہ بھی آپ نے بتلایا کہ نظر بد سے لگتا بھی ہے, اور نظر بد سے لوگ پریشان بھی ہوتا ہے, اس سے کبھی کبھی آدمی بہت زیادہ سخت بیمار بھی ہو جاتا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نظر بد کے جب اتنے کارنامے ہیں تو کیا انسان اس سے کبھی کبھی مرتا بھی ہے کیا, یا اس سے موت بھی آ جاتی ہے کسی کو, اس طرح کی کوئی بات ہو؟ جی مولانا, مر بھی سکتا ہے. نظر بد کے اندر اتنی پاور اور اتنی سکت اور اتنی صلاحیت ہے کہ انسان مر سکتا ہے. میں نے بول رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, یہ مروی ہے, یہ راوی ہے اس کی حدیث, ان سے مروی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے. اللہ اکبر, کہ انسان کو جو نظر لگتی ہے تو وہ قبر تک اس کو لے جاتی ہے. قبر کا مطلب انسان مر بھی سکتا ہے, اور اونٹ کو لگ جائے تو اس کو ہانڈی تک. کہ اب وہ پریشان ہے, تڑپنے لگتا ہے, تو اس اونٹ کا مالک کہتا ہے ذبح کر لو, تو ذبح کر تو پکا کے کھائے گا. تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگ جانے سے انسان جو قبر تک پہنچتا ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک نظر پہنچا دیتی ہے. تو یہ اس بات سے کھلی ہوئی بات ثابت ہو گئی کہ نظر بد سے انسان مر بھی سکتا ہے, اس کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے. جی مولانا, چلیے ماشاءاللہ, یہ آج کے ہمارے سوالات تھے جو ہمارے سامعین کی طرف سے آیا تھا, ہم نے آپ کے سامنے ان کو پیش کیا اور آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں جواب دیا. لیکن آخر میں ہم چلتے چلتے آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین کو کچھ نظر بد کی علامات بتا دیں تاکہ وہ خود بھی سمجھ سکے کہ نظر بد ہے اور اس کا وہ علاج کرائے یا کسی عامل وغیرہ سے مل کر کے اس کا حل نکالے. جی مولانا, ایسے تو نظر بد کے علامات کو لوگ بہت زیادہ لکھتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ بتاتے بھی ہیں, لیکن میں اتنے قیل و قال میں نہ پڑھ کے میں مختصر میں چند علامات جو علماء کرام نے جو جس کو ترتیب دیا ہے اور میرے استاذوں نے جو بتایا ہے اور میرا خود کا یہ 15-20 سال کا یہ تلخ تجربہ ہے, میں ان علامات کو بتاتا ہوں.
ان علامات میں سے دو واضح علامت کو میں نے بتایا کہ چہرہ زرد پڑ جانا اور چہرے میں داغ دھبے نکل جانا، جس کو کیل مہاسے کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے اس نظر کی علامت میں، یہ تو ہے دو ہی۔ اسی طریقے سے علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسی انسان کو بائیں چھاتی میں درد ہو اور وہ درد کی جگہ بدلتی ہو اور اس شخص کو گھبراہٹ ہوتی ہو اور اس کو اس سے جو ہے مرنے کا خوف پیدا ہو کہ کہیں مر جاؤں، کہیں میں مر نہ جاؤں اس درد سے، مجھے کوئی بڑی بیماری نہ ہو گئی، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے نظر بد ہونے سے سر میں بھی انجان قسم کی تکلیف ہوتی ہے، مریض سمجھ نہیں پاتا کہ میرے سر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن سر کے پریشانی سے وہ آدمی کبھی بولتا ہے کہ میرا سر جکڑا ہوا ہے، کبھی بولتا ہے کہ سر پھاڑے جا رہا ہے، کبھی بولتا ہے کہ سر میں کیل جو چبھ رہا ہے، کبھی بولتا ہے کہ سر کھجا رہا ہے، نوچ رہا ہے، کبھی بولتا ہے کہ دماغ میں بے چینی بنی ہوئی ہے، میں کیا کروں نہ کروں۔ تو یہ سر میں جو ہے یہ، اور ایک اور جو ہے جو علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ کمر سے نیچے انسان لوت ہونے لگتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر جو ہے ڈاکٹر اسے جب سمجھ نہیں پاتے ہیں اس بیماری کو، اور ڈاکٹر کے یہاں بھی جا کے جانچ پہ جانچ جب انسان کراتا ہے، جو جانچ میں سی ٹی اسکین میں MRI وغیرہ میں جب کوئی بیماری نہیں نکلتی ہے تو ڈاکٹر بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ سائٹیکا ہے، یا عمر کے اعتبار سے ایسا ہو گیا، یا آپ نے کچھ بوجھ جھٹکے میں اٹھایا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ سائٹیکا ہوتا ہے، اس میں اس نظر میں کیا ہوتا ہے، یہاں سے لے کر کے جانگ کے نیچے سے لے کر کے پاؤں کے ایڑی تک کہ ایک نس جو ہے وہ نس کھینچتی ہے، اس میں جو ہے ایک جلن، پاؤں میں پورے جلن اور درد کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کبھی کبھی جو ہے کمر سے نیچے یا کبھی دماغ سے لے کر کے بائیں طرف پورے یہ درد جو ہے ہوتا ہے اس مریض کو، تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور نظر بد والے کا جسم جو ہے کھانے پینے اچھا غذا کھا رہا ہے، اللہ کی بڑی اچھی نعمتوں کو کھا رہا ہے، پھر بھی اس کا جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، دبلا پتلا ہے۔ بہت سارے گھروں میں سنا ہوگا خواتین کہتی ہے کہ حضرت بچہ کھا رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھر میں میرے کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس کے بدن پہ گوشت ہی نہیں آ رہا ہے، ایک دم کمزور دبلا پتلا نحیف ہوتا جا رہا۔ تو یہ بھی ایک نظر بد کی علامت ہے۔ تو نظر بد جو ہے جادو اور جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس کے لیے مستعد رہنے کی ضرورت ہے۔ جی مولانا ماشاءاللہ، دیکھا سامعین، آپ ہی اپنے کہ مفتی صاحب نظر بد کے بارے میں بتا رہے تھے، آپ مفتی صاحب شروع میں وضاحت کر دیے تھے کہ نظر بد ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر MBBS کے پاس آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ اس طرح کی پریشانی سے جوجھ رہے ہیں اور آپ کے اندر اس طرح کی پریشانی ہے تو آپ ڈاکٹر سے بھی ملیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی عامل سے بھی رابطہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بیماری نہ ہو بلکہ نظر بد ہو، تو اس کی علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتا، یہ کوئی پیر صاحب ہی کر سکتے ہیں اور عامل ہی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ رابطہ کریں۔ اور اگر ہمارے مفتی صاحب سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ بلا جھجک فون اٹھائیں اور کال کریں اور فی سبیل اللہ اپنا مسئلے کا حل لیں اور مشورہ لیں، فی سبیل اللہ دیا جائے گا، اس کا کوئی آپ سے اجرت نہیں لی جائے گی۔ تو آپ کال کریں، اپنی پریشانی کو اور نہ بڑھائیں، جلدی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی بس، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہماری اور آپ سب کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔